تمہارے دلہے کو پتہ ہے کہ تم اتنی فلیٹ ہو؟ منگنی والے دن تو پیڈڈ برا پہن لی تھی۔ آج رات کیا کرو گی انارکلی؟ کویتا کی بات پر سب لڑکیاں ہنس پڑیں، جبکہ دلہن بنی نینا کا چہرہ احساس ذلت سے لال ہو گیا۔ وہ کزن کی شادی اٹینڈ کرنے ممبئی گئی تھی جب شہر کے مشہور بزنس ٹائکون کے بیٹے کبیر سوریہ ونشی نے اسے پسند کر لیا۔ وہ جو اپنے نصیب کھلنے پر بھولی نہ سما رہی تھی، عین وواہ کے وقت کبیر کے انکار سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ تبھی چہرے پر فاتحانہ مسکان پھیلائے کویتا ایک لڑکے کے ساتھ منڈپ پر پہنچی۔ یہ کبیر صاحب کا موسٹ ہینڈسم ڈرائیور ہے، نینا سے وواہ کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ نینا شرما، آپ کا وواہ 50 تولے سونے کے عوض سمر سوریہ ونشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ کو سویکار ہے؟ سمر سوریہ ونشی کا نام سنتے ہی سب لوگ جیسے جیسے وواہ کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی دھڑکنوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا مہنگا لباس پہنا ہوگا جس کی شان و شوکت گرد و پیش بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی آنکھوں کو چندھیانے پر مجبور کر رہی تھی۔ فریش ریڈ کلر کے ڈیزائنر لہنگے میں اس کا ٹمٹماتا حسن قابل غور تھا۔ تبھی اس کے قریب بیٹھی ہوئی سارا نے اسے حسد بھری نگاہ سے دیکھا۔ ویسے تم میں کیا خاص تھا جو اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تمہارے لیے نینا؟ سارا کے چہرے سے جیلسی صاف ٹپک رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر سارا کو دیکھا۔ وہی خاص جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ معصوم سی لڑکی اپنے جواب سے سارا کو آگ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ شاید تم اپنی فلیٹ چیسٹ کی بات کر رہی ہو، وہی نظر نہیں آ رہی اس وقت۔ سارا کے لہجے اور بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ بے اختیار لال ہو گئی، جبکہ باقی لڑکیوں نے دبی دبی ہنسی اور معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب ایسا بھی نہیں تھا جیسا سارا کہہ رہی تھی۔ اس دھان پان سی لڑکی کو بھگوان نے سرخ و سفید رنگت سے نوازا تھا، بہت نفیس جسامت جسے پانے کے لیے اس کی کزنز ڈائٹ پر ڈائٹ کرتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس جتنی سلم اور خوبصورت نہیں تھی۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دلہا تمہیں دیکھ کر بھاگ ہی نہ جائے۔ آج کل کے لڑکوں کو ایسی بیویاں نہیں چاہیے ہوتی۔ سارا نے ایک بار پھر لمبا کامنٹ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کرارے جواب سے نوازتی، انجلی بھابھی اندر داخل ہوئیں اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ خاندان اور پھیروں کا وقت ہو چکا ہے، چلو اسے باہر لے کر آؤ۔ ایک نظر اس کے سجے ہوئے چہرے پر ڈال کر انہوں نے باقی لڑکیوں کو آدیش دیا تو اس نے بے اختیار پلکوں کو جھکا لیا۔ جالی دار گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرائے اپنے لہنگے کو سنبھالتی وہ سہج سہج چلتی باہر آئی۔ اتنی بڑی بارات اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ ہینڈسم دلہا، بڑی بڑی گاڑیاں اور چمکتے ملبوسات۔ لوگ تو بس اس کی قسمت پر رشک کرتے رہ گئے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کچھ دیر پہلے جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، ابھی کچھ دیر تک وہی ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اپنی لمبی پلکوں کو اٹھا کر اس نے ایک نظر اپنے منتظر کبیر سوریہ ونشی کو دیکھا جو بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کبیر سوریہ ونشی کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وکرم سوریہ ونشی کبیر کے پتا نے پنڈت جی کو شبھ مہورت میں پھیرا شروع کرنے کا اشارہ کیا، جبکہ کبیر مسلسل چہرہ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس لڑکی کو پتھر کا کرتے وہ ناگواری سے اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ میں یہ وواہ نہیں کر سکتا پتا جی۔ اس کے لہجے میں ناگواری اور مغروری دونوں کا امتزاج تھا۔ اپنے حسین چہرے کے تاثرات بگاڑتے وہ وکرم سوریہ ونشی پر بم پھوڑ رہا تھا، جو ان کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شان اور شوکت سے سجی ہوئی بارات، اس کے قریب بیٹھی ہوئی دلہن جو اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ شخص اپنے باپ کی نیک نامی پر کلنک لگاتے ہوئے انکار کر رہا تھا، وہ بھی عین وواہ کے وقت۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وکرم صاحب کے چہرے کی رنگت لمحے بھر میں پھیکی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لہجے کو آہستہ رکھا، لیکن ان کے بیٹے کی آواز بالکل بھی آہستہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سنائی نہیں دے رہا، یا آپ سننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس بار وہ کمال بدتمیزی کا جواب دیتا ہوا اتنے لوگوں کے درمیان اپنے باپ کی تذلیل کر رہا تھا۔ کبیر،
انہوں نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا اور کویتا جلدی سے آگے بڑھ کر وکرم سوریہ ونشی کے شانے سے لگ کر انہیں دیکھنے لگی، جیسے اس معاملے میں بھی اپنے بیٹے کی بجائے انہیں اپنے پتی میں برائی نظر آ رہی ہو۔ ڈیڈ، اس لڑکی کو دیکھیں اور مجھے دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے سرکل میں فٹ آ جائے گی؟ خوبصورت ہے لیکن ماڈرن نہیں، اور عمر میں بھی مجھ سے کتنی چھوٹی لگ رہی ہے۔ اپنے دھان پان سے وجود کی وجہ سے وہ عمر میں بہت چھوٹی دکھائی دیتی تھی، اور اس بات پر وہ اکثر اتراتی پھرتی تھی۔ پاس کھڑی ہوئی کزنس کی آنکھوں میں موجود طنز، لوگوں کی رحم بھری نگاہوں سے اسے دیکھنا اور اس شخص کا ٹھکرا دینا، اس کا دماغ اس وقت بری طرح الجھن کا شکار ہو گیا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ مسلسل اس ڈرامے کو دیکھ رہی تھی جو اس نے سامنے لگایا جا چکا تھا۔ تبھی اس کا بھائی راہل آگے بڑھا۔ وکرم صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بیٹا، قریب اس کے ماما کھڑے تھے جن کی وجہ سے یہ رشتہ ہوا تھا۔ آنند ماما، یہ سب کیا ہے؟ راہل نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا، جو خود کافی بڑی الجھن اور کشمکش کا شکار نظر آ رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کویتا، یہ وواہ تو ہر صورت ہوگا۔ وکرم صاحب اپنی بات پر اٹک گئے، لیکن کبیر بھی انہی کا خون تھا، وہ کبھی بھی ان کے سامنے ٹکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو پھر میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ لڑکی سویکار نہیں ہے۔ وہ تذلیل کا آخری درجہ تھا۔ اپنی آنکھوں کو اذیت سے بند کرتے ہوئے اس نے آنکھوں میں قید آنسوؤں کو رخساروں پر بہہ جانے کی اجازت دی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ اس محفل میں کیا ہوا، کتنی سرگوشیاں ہوئیں، کتنے ہنگامے کھڑے ہوئے۔ کبیر وہاں سے نکلتا چلا گیا، بس انجلی بھابھی نے اس کے قریب آ کر اس کے شانے کو چھوا۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی ماں جیسی بھابھی تھی جو اس کے ہاتھ کو اپنی نرم گرفت میں لیے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی، جبکہ اپنی ساکت پلکوں کے ساتھ وہ نہ کچھ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی یقین سے اٹھ کر جانے کی ہمت تھی اس میں۔ اسی قسمت کا فیصلہ اس کے سرپرستوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لمحہ بھی کسی اذیت سے کم نہیں تھا جب اس کے پہلو میں آ کر ٹکنے والے شخص نے کبیر کی جگہ لے لی۔ وکرم صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور راہل نے پنڈت جی کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر اٹھا کر سب کو دیکھ رہی تھی، نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے شخص کو گردن موڑ کر دیکھ سکتی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی تماش بین کا کردار نبھا رہا ہے، جیسے ہمدردی کے ناطے اس کی زندگی میں آ کر بہت بڑا احسان کر رہا ہے، جبکہ اس کے کندھوں پر مسلط ہو کر وہ صرف اس شخص کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ پنڈت جی نے منتر پڑھنا شروع کیا، کنیا دان اور پھیروں کی رسم ہونے لگی۔ چلو امیر زیادہ نہ صحیح، لیکن امیروں کا ڈرائیور تو پھر بھی تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جلدی سے رسم پوری کرو اور کھیر ختم کرو۔ سارا اس کے کان کے قریب جھکی، اس بات کا بدلہ لے رہی تھی جو بات وہ بڑے دھڑلے سے اس کے منہ پر مار کر آئی تھی۔ وہ بس گم سم بیٹھی رہی، اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی۔ آگے کی رسمیں پوری ہونے کے بعد آشرواد کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ نہیں معلوم آنے والا وقت کون سے ہنگامے لے کر آنے والا ہے۔ وہ جس شخص کے ساتھ وداع ہو کر جا رہی ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ سوریہ ونشی تھا، لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ وہ سوریہ ونشی حویلی کا ایک معمولی سا نوکر تھا، جس کا حلیہ اور شکل و صورت بھلے ہی نوکروں والی نہیں تھی، لیکن وکرم سوریہ ونشی اور کبیر سوریہ ونشی کی پیٹھ پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اس نے خود اسے دیکھا تھا۔ راہل کے سینے پر سر رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج اس کی زندگی ایک بڑی تبدیلی کا شکار ہوئی۔ لمحے بھر میں اس کے خوابوں کو چکنا چور کر کے چند اذیتیں اس کی ہتھیلی پر رکھ دی گئیں۔ وہ اس گھر سے وداع ہو رہی تھی جو اس کے پتا کا گھر تھا۔ پتا کے دیہانت کے بعد راہل نے ہمیشہ اسے پتا جیسی محبت دی اور انجلی نے اسے ماں سے بڑھ کر چاہا۔ اس حسین آشیانے کو چھوڑنے کا دکھ ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہتا۔ بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ پاس بیٹھا ہوا شخص ایک سرگوشی تک نہیں کر پایا، حالانکہ رات سے اس کے کانوں میں نہ جانے کتنی سرگوشیاں گھولی گئی تھی۔ تمہارا دلہا ایسی شریر باتیں کرے گا، وہ حسین اشارے جو تمہیں گدگدانے پر مجبور کر دیں گے،
کچھ بھی نہیں تھا، نہ شوق مسکراہٹیں، نہ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کا رنگ، بس وہ تھی اور خاموش اذیتیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد گاڑی شہر میں انٹر ہوئی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سفر نہیں کیا تھا۔ راہل کے پاس گاڑی ضرور تھی لیکن چھوٹی، اور انہیں کبھی اگر شہر آنا جانا ہوتا تو مہینے میں 1 آدھ بار وہ شہر آتے۔ راہل انہیں گھما کر واپس لے جاتا۔ بس اسے اتنی آزادی حاصل تھی۔ مڈل کلاس فیملی جن کے اخراجات ہی مشکل سے پورے ہوتے، وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے سیر و سیاحت کی قیمتیں۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا ایک بڑی سی حویلی میں راجکمار جیسا شخص اس کا ہاتھ تھام کر اسے شاندار سواگت کے ساتھ لے جائے گا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک چھوٹے سے گھر میں قدم رکھتے ہوئے نہ ہی اس پر پھولوں کی برسات کی گئی اور نہ ہی رنگ برنگی پتیاں اس کے پیروں کے نیچے بچھائی گئیں۔ کچھ بھی نہیں تھا اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے خوبصورت کمرے میں۔ اسے لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ جو چند لوگ موجود تھے رفتہ رفتہ وہ بھی بکھرنے لگے اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ بڑی شدت سے رو پڑی۔ اس روز وہ اسی طرح روئی جس طرح وہ اپنے پتا کی وفات والے دن روئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ مقدر نے اسے اس راجشاہی کے خواب دکھائے تھے جہاں اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی۔ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلو اسی کے خواب نہیں تھے، لیکن یہ زندگی بھی اس نے کبھی خواب میں نہیں سوچی تھی جہاں اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے گا۔ اپنے وجود سے جولری کو نوچ کر فرش پر پھینکتے ہوئے وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بے دردی سے نوچ کر چنی اپنے سر پر اتاری تو نہ جانے کتنے بال سار ٹوٹ گئے۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا وہ سامنے ہی بیڈ پر اپنے گھٹنوں پر سر جمائے ہوئے تھی۔ جوڑے کی قید سے آزاد ہو کر بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، لمبے سیاہ بال جنہیں دیکھ کر آبشاروں کی یاد آتی۔ کمرے میں گرد بکھرا ہوا سامان ایک افسردہ مسکان کے ساتھ دیکھ کر ساری ترتیب پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ بیڈ سے تھوڑا سا دور صوفے پر ٹیک لگا کر اس کے وجود سے ایک شان و شوکت پھوٹ رہی تھی۔ چوڑا سینہ، کثرتی وجود، گھنی مونچھیں اور اس کے نیچے عنابی لب، چہرے کی سرخ و سفید رنگت اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ کمرے میں اس کی آمد کو محسوس کر رہی تھی، اسی لیے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں دبائے سر گرائے بیٹھی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کی طنزیہ مسکراہٹ کا سامنا کر پاتی، لیکن اس وقت بغیر کسی طنز کے اسے دیکھتا وہ جیسے اس کی اذیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی سمت کے راہیں ہوں۔ کافی دیر کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی، جس کا اثر دماغ کے گھوم جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک ہی سمت کے راہیں ہوں۔ کافی دیر کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی رہی، جس کا اثر دماغ کو گم جانے پر مجبور کر رہا تھا، اور پھر اس نے سر اٹھا کر سرخ نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں سواگت ہے محترمہ، سوریہ ونشی حویلی کا ایک چھوٹا سا نوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کہ وہ سوریہ ونشی حویلی کی دلہن ہو یا بہو، اور اس کے شاندار سواگت میں وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہو۔ آپ طنز کر رہے ہیں؟ اس نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے پوچھ لیا اور مقابل دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے جلترنگ سے ساز بکھرے ہوں، جیسے وہ ایک عرصے کے بعد ہنسنے کی اداکاری کر رہا ہو۔ اور پھر اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے سر گرا کر بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دیں۔ اس کی ہر ادا دل آویز تھی۔ وہ اسے نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ پریشانی میں اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا وجود چنی سے بے نیاز تھا۔ میٹھے میٹھے سے میک اپ میں سرخ و سفید رنگت اور نفیس سے وجود پر وہ لہنگا کتنا جچ رہا تھا، وہ صرف دیکھنے والا ہی بتا سکتا تھا۔ اپنی متناسب دھڑکنوں اور پتلی سی کمر کے ساتھ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی، اور جھٹ سے مقابل نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اسے ہرگز بھی ایسی حرکت کی توقع نہیں تھی، اس لیے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کسی سہمی ہرنی کی طرح اس شخص کو دیکھتی رہی جس نے محفوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر گری ہوئی لٹوں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ میرے پاس شاندار حویلی نہیں ہے جس کے خواب دیکھ کر آپ آئی ہیں،
وہ جیسے اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں چن رہا تھا۔ میرے پاس وہ بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں جن کی دعائیں ان لبوں نے کی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر انگلی پھیر رہا تھا اور نینا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ شخص اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ جلدی سے پلکوں کو جھکاتے ہوئے اس نے سر گرا لیا، مبادا وہ کچھ اور ہی نہ پڑھ لیں۔ میں کبیر سوریہ ونشی جتنی آسائشیں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔ وہی باتیں جن کی سے توقع تھی، وہی باتیں کر رہا تھا وہ۔ مقدر اس کے ساتھ اتنا بھونڈا مذاق کر چکا تھا کہ اب کسی پر یقین کرنا انتہا سے زیادہ مشکل تھا۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا یا نہ گزارنا یہ فیصلہ آپ کا ذاتی حق ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس کے وجود سے بڑی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جو نینا کے ہاتھوں سے ٹکرا کر اسے مسرور کر رہی تھی۔ وہ فرار کی متمنی تھی اور مقابل نے اسے فرار بخش دیا۔ سینے میں اٹکی ہوئی سانس کو بحال کرتی وہ جلدی سے اپنے لیے ایک آرام دہ لباس نکال کر کمرے سے نکل گئی، اور وہ بڑے غور سے اس کے انداز و اطوار کا جائزہ لیتا رہا، جیسے فرصت سے یہ آخری کام بچا اس کے پاس کرنے کے لیے۔ اور جس وقت وہ اس کمرے سے نکلی اس نے آنکھوں کو ذرا بڑا کرتے ہوئے مصنوعی حسرت سے کمرے کو دیکھا اور پھر مبہم سا مسکرا کر گردن جھکا لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی عرصے کے بعد خود پر مسکرایا ہو۔ زندگی نے اس کے ساتھ اتنا بھونڈا مذاق کیا تھا کہ آج تک خود پر مسکرانے کے علاوہ اس نے کیا ہی کیا۔ صرف ایک واقعہ نے اس کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا، اور آج حویلی میں حصے دار ہونے کے باوجود وہ ایسی زندگی گزار رہا تھا جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ کچھ کاغذات ایسے تھے، کچھ باب اس کی زندگی کے جنہیں اس نے خود بند کر رکھا تھا، جنہیں دوبارہ کھول کر وہ اپنی تذلیل نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی چاہتا تھا کہ کوئی انہیں دہرائے۔ سو اس مداخلت پر تھوڑی سی حیرانگی تو، لیکن آنے والی زندگی اس کے لیے کون سی پرتوں کی کھول کر اسے حیران کرنے والی تھی۔ اس وقت ان دونوں کو بھی معلوم نہیں تھا، اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے 2 چھوٹے چھوٹے کمروں میں جن کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، 2 وجود اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، جن میں آج تک وہ اکیلے تھے اور آج انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ اگلی صبح وہ دیر تک سوئی رہی۔ اگر معاملات کچھ اور ہوتے تو شاید اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آتے، لیکن وہ جانتی تھی اور واقعات کی سنگینی کو سمجھتی تھی، اس لیے رسم کے مطابق ناشتہ لانے کی بجائے انجلی بھابھی نے رات ہی اسے کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ عصر کے وقت اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گی، اور اگر اس کے پتی نے اجازت دی تو ہم تمہیں ایک رات کے لیے لے جائیں گے۔ پہلے اس ویواہ کے بعد شاندار پیمانے پر ریسیپشن کی ترتیب بھی منعقد ہونے والی تھی، جسے اب منسوخ کر دیا گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ دیر تک پڑی کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ ایک ہی رات میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ نظریں چھت سے ٹکراتی ہوئی دیوار پر نصب گھڑی پر جا کر رکی تو اسے اندازہ ہوا کہ 9 بج گئے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ پہلے دن اس شخص پر اس کا کیا تاثر پڑے گا؟ وہ رات جو نرمی سے بات کر رہا تھا، وہ کب اس پر غصہ کرنے لگے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت اس نے گرے کلر کا کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اپنی چنی کو سینے پر پھیلائے وہ فریش ہو کر گیلے بالوں کو کیچر میں قید کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ حد سے زیادہ صفائی اور نفاست تھی، ہر چیز کو ایک ترتیب میں رکھا گیا تھا، اور چیزوں کی نفاست بتا رہی تھی کہ مقابل کتنا باذوق ہے۔ کمرے کے کونے کونے کو اس قدر چمکایا گیا تھا جیسے اس گھر میں پہلے سے ہی کوئی کام والی یا کوئی عورت رہتی ہو، لیکن یہاں پر اسے کوئی نوکرانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے نگاہیں موڑ کر ادھر ادھر دیکھا، تبھی وہ اسے دکھائی دیا۔ پھولی ہوئی سانسوں اور قدرے سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس وقت بلیک کلر کی بنیان میں موجود تھا۔ اس کے کثرتی بازو نینا کو ایک لمحے کے لیے محبوط کر گئے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ گیلے بال عادت کے مطابق اس کے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ چھوٹے سے ٹاول کی مدد سے اپنی گردن سے پسینے کی قطرے صاف کرتا وہ ایک نظر نینا کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ گڈ مارننگ۔ اس کے چہرے پر اضافی شوخی نہیں تھی، نہ ہی وہ زیادہ مسکرا کر بات کرتا۔ اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے نینا نے ذرا سی گردن جھکائی۔
جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا جیسے ایک بار پھر پوچھا ہو کہ اب خاموشی کی کیا وجہ ہے۔ وہ مجھے کچن دکھا دیجیے، میں ناشتہ۔ اور ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ وہ لمحے بھر میں لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا۔ ناشتہ تیار ہے، آپ بس 10 منٹ انتظار کیجیے، میں ناشتہ لگا دیتا ہوں۔ اور وہ وہیں کھڑی اپنی آنکھوں کو بڑا کیے اسے دیکھتی رہی۔ اپنی آنکھوں کو مزید بڑا کریں گی تو ڈرانے لگیں گی یہ مجھے، میں لا رہا ہوں ناشتہ۔ اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ نینا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ سرخ چہرے کو جھکائے وہ اس کی تاکید میں چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی اور اس شخص نے پھرتی سے ہاتھوں کو چلاتے ہوئے واقعی کچھ دیر کے بعد ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ شاید وہ کچھ تیاریاں پہلے سے کر کے گیا تھا۔ اب یہاں پر نہ آپ کی ساس موجود ہے، نہ کوئی نند، آپ کا پتی پہلے سے شادی شدہ بھی نہیں تھا، ورنہ آپ کو ایک عدد سوتن کی سہولت میسر ہوتی۔ میری ہی خدمت آپ کو میسر ہے، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ کھانے سے ہاتھ روکے وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو دیکھنے میں بے حد سنجیدہ نظر آتا لیکن اچھی خاصی باتیں کر لیا کرتا۔ ویسے مجھے یہ بھی اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں یہ بھی موڑ آتا جب مجھے سوتن سے سہولت لینی پڑتی۔ یہ ان دونوں کے درمیان پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو ان لوگوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے کی، اور پھر اسے تادیر دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تیار ہو کر وہ نیچے آیا اور اسے الوداع کہہ کر حویلی کے لیے نکل گیا۔ کمرے میں گہرے سناٹے کا راج تھا۔ وکرم سوریہ ونشی اپنے بیڈ پر نیم دراز تھے۔ بڑی سنجیدگی سے وہ اپنے سامنے کھڑے اس جوان کو دیکھ رہے تھے جسے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں نہیں تھکتی۔ اس وقت ان کے چہرے پر بےچارگی تھی۔ اپنی ضد کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا معافی اتنی مشکل ہے؟ وہ بولے تو آواز میں ایک تاثر تھا۔ جب سامنے کھڑے ہوئے شخص نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، معاف کر تو چکا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا کروں؟ وہ جیسے اب ان کی باتوں سے ضد کرنے لگا تھا۔ اسے یہاں لے کر آؤ، اس حویلی میں۔ یہ ان کی خواہش تھی یا جو بھی، لیکن وہ صاف انکار کر گیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا سوریہ ونشی صاحب، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جبکہ ان کے انکار کی وجہ نہ جانے کتنی دیر وہ تلاشتے رہے لیکن نہیں ملی۔ وہ اتنا فرما بردار تھا کہ کبھی اس نے سر اٹھا کر بھی وکرم سوریہ ونشی کی آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت نہیں کی، لیکن کبھی کبھی ان کی باتوں پر اسی طرح اٹک جاتا۔ ٹھیک ہے، مستقل رہنے کے لیے نہیں، لیکن آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر آیا کرو، اتنی تو بات مان سکتے ہو نا؟ اور اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اتنی سی بات مان گیا ہے۔ سر جھکا کر اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ وکرم سوریہ ونشی کے کمرے سے نکلا اور انہوں نے اس کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ وہ سیاہ رات، ماضی کی داستان، وہ کیسے بھول سکتے تھے جو آج ایک روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی جس سے وہ آنکھیں نہیں ملا پاتے۔ کاش کہ وقت مختلف ہوتا، کاش کہ وہ اسے ایک رات کی داستان کو بدل سکتے، کاش، لیکن یہ سب کچھ ناممکن تھا۔ انجلی اور راہل اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اس نے خود ہی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ جس وقت گھر آیا تقریباً 7 بج چکے تھے۔ انجلی اور راہل چلے گئے تھے۔ وہ کچن سے باہر نکلتی ہوئی اسے دکھائی دی، آتشی رنگ کی پیروں کو چھوتی ہوئی لمبی سی فراک جس کے گھیر پر خوبصورت کڑھائی اور چھوٹے چھوٹے سٹونز تھے۔ چنی کو کندھے کے ایک کونے پر رکھے وہ اپنے لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ کچھ بوجھل دکھائی دے رہی تھی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر وہ رکا جب اسے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلاتے ہوئے مقابل کو دیکھا۔ یہ رشتہ جیسے بھی ہوا، لیکن اس رشتے کا کچھ لحاظ تو ہونا چاہیے۔ بغیر پرنام یا سواگت کے وہ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے 2 قدم قریب آتا وہ اس کے گول مٹول سے چہرے کو دیکھتا رہا جو لڑائی اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے سوالیہ نگاہوں نے نینا کو مزید غصہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے کہ بھائی اور بھابھی آئے، آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ نے آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کے غصے کی بڑی جاندار وجہ تھی۔ اسے احساس بھی ہوا اور شرمندگی بھی، تو مجھے کال۔ اس نے اپنی بات کو دانستہ طور پر ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نہ ہی نینا کے پاس اس کا نمبر ہے اور نہ ہی اس کے پاس نینا کا نمبر ہے۔ آج کے بعد میرا نمبر لے لو، تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ وہ اس کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
جبکہ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی کہ مقابل نے اپنا مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر لیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ ہی وہ اس کے سینے سے آ لگی، جبکہ اسے وجود کی دلکشی اور نرمی کو محسوس کرتے ہوئے مقابل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ خالص بیویوں کی طرح غصہ کرتے ہوئے اچھی لگتی ہو۔ اس کی سرگوشی کو سنتے ہوئے وہ حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی، یعنی اس زبردستی کے رشتے کو وہ قبول کرنے لگا تھا۔ ایک ہی رات کے اثر کے بعد وہ اسے بیوی کہہ رہا تھا، یا اس کی لڑائی کو بیویوں کی لڑائی سے مشابہت دے رہا تھا۔ خود کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر اس نے جھک کر اسی گلابی گالوں پر اپنے لب رکھے اور نینا کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر سینے سے باہر آ جائے۔ چھوڑیں پلیز، کانپتے ہوئے لبوں نے التجا کی، اور اس کے لبوں کو فوکس میں رکھے ہوئے وہ ہرگز بھی چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کل تک وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اسے بیوی سمجھے گا یا وہ اسے پتی سمجھے گی، لیکن شادی کے رشتے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ خود کو اس کے قریب آنے سے نہیں روک پاتا۔ میں جسے ایک بار تھام لیتا ہوں اسے پھر چھوڑنے کی جسارت نہیں کرتا۔ اس کی گمبھیر آواز نے جیسے گھر میں رکھی ہوئی ہر چیز کو شرمانے پر مجبور کر دیا۔ نینا کی پلکیں لرزتی رہ گئیں، جبکہ اس نازک نفیس سی لڑکی کو اپنے بازوؤں میں بھر کر وہ اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ اسے یوں اٹھائے ہوئے تھا جیسے وہ اسے کوئی ملائم سی گڑیا کو، جو نہ ہی اس کے بازوؤں پر کسی قسم کا دباؤ ڈال رہی ہو اور نہ ہی اسے اٹھانے میں اسے کوئی مشکل ہو، جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ بے قرار تھی۔ پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنا قریب آئی تھی۔ آج تک اس نے خود کو اس شخص کے لیے چھپا کر رکھا تھا جو اس پر حق رکھتا ہے، جو حقدار ہوگا اپنے وجود کی امانت کو وہ جس کے حوالے کرے گی، لیکن یہ رشتہ اتنی جلد بازی میں بنا کہ ابھی تک وہ اس کی قربت کو دل سے تسلیم نہیں کر پاتی۔ اپنے سامنے سی بستر پر گرا کر وہ ہلکا سا اس پر جھکا۔ میری شرٹ کے بٹن کھولو، اس کے حکم پر نینا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ اسی لیے خود کو سمیٹتی ذرا سی دور ہونے لگی کہ مقابل نے کھینچ کر اس کی مزاحمت کو ترک کر دیا۔ میں نے تمہیں اپنے قریب اسی لیے نہیں کیا کہ تم دور چلی جاؤ۔ وہ نہ جانے کیوں اتنا مخمور ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دو دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے ہوں، اور کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد نہ جانے نینا کو کیا ہوا۔ وہ بھڑک کر دور ہوئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ صاف مکر گئی اور نہ جانے کتنی دیر وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے آپ کو کبھی اپنے پتی کے روپ میں نہیں سوچا۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ کسی اجنبی کو نہیں سوچ سکتی تھی، جبکہ وہ بڑی تفصیل سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ غلط فہمی کی ایک چھوٹی سی لہر اس کے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ تو کیا تم نے ہمیشہ سے کبیر کو اپنے پتی کے بارے میں سوچا ہے؟ شادی کے بعد پہلی بار ان دونوں کے درمیان کبیر کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی کو ہاں سمجھتے ہوئے اس نے آگے بڑھتے ہوئے آنکھ کھینچ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ وہ بچپن سے ہر چیز پر حاوی رہا ہے، لیکن تم نہیں۔ پہلی بار اس نے سمر کو اتنے غصے میں دیکھا، کیونکہ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہوش کھونے لگی۔ دانت پیستے ہوئے وہ گھرا رہا تھا۔ اب نہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس کی ہونے والی بیوی تھی جسے وہ رد کر چکا۔ وہ جیسے اسے آئینہ دکھا رہا ہو۔ میں نے اسے تمہیں چھینا نہیں ہے، اس لیے میں بھی اسے چھیننے نہیں دوں گا۔ نینا، یاد رکھنا، سمر اپنی چیزوں کو پھینک تو سکتا ہے لیکن بانٹ نہیں سکتا۔ زور سے دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ اسے آنکھیں میچ جانے پر مجبور کر گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر بھی نینا کو نہیں دیکھا۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ ایک بار پھر اسے کبیر پر اتنا غصہ آیا کہ اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے اس گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ تم جیسے بچوں کو ہماری نظر میں ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ کوشش کیا کرو کہ اس حویلی اور میرے بچوں سے دور رہو۔ سیاہ رات کی چیخ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں چلتی ہوئی ہلچل اتنی حیثیت رکھتی تھی کہ اگر وہ اس پر غور کرتا تو شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا وہ تیز چلنے لگا،
تیز، بہت تیز۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ جو نام تمہارے ساتھ لگا ہے، تم ساری زندگی اس نام کے علاوہ کچھ نہیں مانو گے۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان کسی کی التجا۔ اس نے قدموں کو تیز کر دیا۔ اس سنسان راستے پر وہ بھاگا، بڑی شدت کے ساتھ، اور کسی انجان منزل کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود سے دور بھاگ رہا ہو، ان تمام سوچوں سے دور بھاگ رہا ہو جو اگر اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی تو اسے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ سمر سوریہ ونشی تھا، مضبوط اعصاب کا مالک جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ مار پیٹ، نہ کسی کی بے رخی۔ ہاں، کسی کی بے رخی بھی نہیں۔ ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر وہ اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں اسی خوف آنے لگا تھا، لیکن اس سے زیادہ خوف تھا اسے سمر کے چلے جانے کا، اس کے ناراض ہو جانے کا۔ تو کیا اس رشتے میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سمر سوریہ ونشی کی ناراضگی سے ڈر رہی تھی، یا پھر اس کے غصے سے؟ اس نے دل کو ہلکی سی تسلی دی، شاید وہ اس کے غصے سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک انتظار کرتی رہی، کب لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر سو گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ شخص کب آیا، اسے دیکھا یا دیکھے بغیر کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ اس وقت بیدار ہوئی۔ صبح ہو چکی تھی اور غیر آرام دہ حالت میں لیٹے لیٹے اس کی کمر اکڑ گئی، گردن میں بھی تھوڑا سا درد اٹھا۔ بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا بنا کر وہ سیدھا کچن کی جانب بڑھی۔ ہر چیز نفاست اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ کھانا جوں کا توں پڑا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مقابل نے گھر آنے کے بعد بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسے ایک بار پھر افسوس گھیرنے لگا۔ سر جھٹک کر اس نے ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی تک اس کے دل میں یہ وسوسہ موجود تھا کہ شاید وہ اب آ کر اس سے بات نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا، لیکن وہ جس وقت نیچے آیا بہت حشاش بشاش تھا۔ وہ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر گزرتی رات کو ایک بھی نشان موجود نہیں تھا، جیسے ان کے درمیان نہ کوئی بات ہوئی اور نہ ہی وہ رات کو ناراض ہو کر کمرے سے گیا ہو۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ پوچھے، لیکن مقابل کی شخصیت ایسی تھی ہی نہیں کہ اس سے بات کرنے سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ سوچنا پڑتا تھا، اس لیے اسے بھی یہ سوچ کر رد کر دیا گیا۔ چلیں آج ہم دونوں حویلی چلتے ہیں، چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے سمر نے کچھ اس انداز میں کہا کہ اس نے سر اٹھا کر سمر کی جانب دیکھا۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، وہ بالکل پرسکون تھا۔ حویلی، مین، لیکن کیوں؟ اسے برا لگا تھا، وہ دوبارہ ان لوگوں میں نہیں جانا چاہتی تھی جو اس کی تذلیل کے باعث بنے۔ سوریہ ونشی صاحب کی خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ حویلی آئیں، وہ رہیں گے تو آپ کا دل لگا رہے گا، یہاں پر اکیلے کیا کریں گے آپ؟ وہ اب اسے محبت سے دلائل دے رہا تھا۔ اسے بھی شوق تھا بڑی بڑی حویلی دیکھنے کا، اور ویسے بھی وکرم سوریہ ونشی کا رویہ اتنا نرم تھا کہ وہ رد نہیں کر پائی ان کے کہے کو، اور کچھ ہی دیر بعد تیار ہو کر اپنی شال لے کر نیچے چلی گئی۔ جس وقت وہ حویلی میں پہنچی اس کی دھڑکنیں تیز سی تھیں۔ نامحسوس طریقے سے سمر نے اسے مکمل ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اس کی پہلو میں جم کر کھڑی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے پہلو میں کھڑا ہوا شخص اتنا اچھا لگا کہ میٹھی سی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد اس نے شاندار طرز کی بنی ہوئی حویلی کو دیکھا۔ وکرم صاحب بڑی محبت سے ملے ہیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں اس کا سامنا کبیر سے ہو یا وہ کبیر کے سامنے آئے۔ اس نے خود کو مضبوط کر لیا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بھی تو وہ اپنے چہرے یا کسی بھی انداز سے اسے باور نہیں ہونے دے گی کہ اس نے کبھی کبیر کے متعلق سوچا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اسے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اننت صاحب کے کہنے میں جب وکرم سوریہ ونشی نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ اننت صاحب نے یہی کہا کہ وہ کبیر کی پسندیدگی سے یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی عیاشیوں اور بڑھتے ہوئے گمراہی بھرے قدموں کی روک تھام کے لیے ایک چھوٹے گھر کی معصوم سی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے تھے،
لیکن عین وقت پر کویتا شرما اور کبیر کی ملی جلی چال کامیاب ثابت ہوئی اور وکرم صاحب کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی عزت بچانے کے لیے روز سمر موجود تھا، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور خاص طور پر اس لڑکی کے سامنے جس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ کویتا شرما نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ کچھ کاغذات دیکھنے کے لیے وہ سوریہ ونشی صاحب کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا تو کویتا کی نگاہیں اسے مسلسل پزل کر رہی تھی۔ ساڑی کا پلو کندھے پر درست کرتے ہوئے انہوں نے عجیب سے ناگوار لہجے میں ذرا جھکتے ہوئے پوچھا، کام کاج سارے کر لیتی ہو؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے وہ یہاں ملازمت کی غرض سے آئی ہو۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، لیکن اس نے پرسکون انداز میں جی کہتے ہوئے دوبارہ نظروں کا رخ پھیر لیا۔ تو پھر ایسا کرو کہ حویلی کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو، ویسے بھی سمر تمہیں یہاں بیٹھنے کے لیے تو نہیں لے آیا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ خوشنما مہندی کے خوبصورت ڈیزائن ابھی اس کے ہاتھوں پر جگمگا رہے تھے۔ وہ 2 دنوں کی دلہن جو اپنے پتی کے ساتھ صرف وکرم صاحب کے کہنے پر حویلی آئی، اور یہاں کویتا بیگم نے اسے کام کاج کروانے پہ تلی ہوئی تھی۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، کم سے کم آنٹی کے لیے چائے تو بنا سکتی ہو۔ ویسے بھی تمہاری کلاس کی لڑکیوں کو تو کوکنگ کا اتنا شوق ہوتا ہے۔ وہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہی تھی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے میٹھا لہجہ اپنایا اور بادلے ناخواستہ اسے اٹھنا پڑا۔ ملازمہ کے ساتھ وہ کچن تک آئی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے چیزوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور پھر چائے بنانا شروع کر دی۔ کوکنگ میں اسے عبور حاصل تھا۔ انجلی نے اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اسے گھر کے کام کاج میں لگا دیا تھا۔ ملازمہ کس وقت کچن سے باہر گئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ ابلتی ہوئی چائے کو اس وقت وہ کپوں میں انڈیل رہی تھی جب اپنے پیچھے اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ ایک دم اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور صرف 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے کبیر سوریہ ونشی نے اسے لرز جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی خباثت بھرے تاثرات تھے اس کے چہرے پر کہ وہ اچھل کر ذرا سی دور ہوئی اور تھوڑی سی چائے اس کے ہاتھ پر جا گری، جس نے لمحے بھر میں سرخ داغ کی شکل اختیار کر لی۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اس کے مکمل ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آرام سے منگیتر صاحبہ۔ اوہ سوری مسز سمر۔ وہ جان بوجھ کر عجیب سے عجیب ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ کو چھڑوایا اور 2 قدم دور ہوئی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ، اور خبردار اگر آج کے بعد مجھ سے مخاطب ہونے کی کوشش بھی کی تو۔ تھوڑا سا غصہ کویتا بیگم کی باتوں کا تھا، کچھ درد چائے کے گرنے، اور باقی غصہ کبیر کا، لیکن اس نے پھٹ پڑتے ہوئے سارا غصہ کبیر پر نکال دیا۔ اس کے حسین چہرے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد مقابل نے دلچسپی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنی 2 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور پھر وہی 2 انگلیاں اپنے لبوں سے لگا لیں۔ قربان، کتنی حسین ادائی ہیں۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی غلطی کی تھی اس روز۔ مصنوعی دکھ کے ساتھ اپنے لبوں کو سکیڑے وہ اسے دیکھ رہا تھا، اور نینا کو یوں لگا جیسے ساری حویلی اس پر کہکہے لگا کر ہنس رہی ہو۔ اس نے کچھ نہیں دیکھا، انجام کی پرواہ نہیں تھی اسے۔ بس گرم چائے کا کپ اٹھا کر اس نے کھینچتے ہوئے کبیر سوریہ ونشی کے سینے پر دے مارا۔ گرم چائے نے اچھلتے ہوئے اس کے سینے کو جھلسا دیا۔ وہ چیخ کر دور ہوا۔ کچھ دیر لگی اسے سنبھلنے میں، اور تب تک وہ کچن سے باہر بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ داخلی دروازے سے وہ کچھ ملازمین اور سوریہ ونشی صاحب کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ سفید کڑکتی ہوئی شلوار قمیض، سلیقے سے بنے ہوئے بال، سرخ و سفید رنگت اور شخصیت کا روپ وہ کمال تھا، بلکہ با کمال۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کی جانب بڑھی۔ مقابل نے غیر ارادی طور پر کاغذات کو اپنے ہاتھوں سے گراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائیں اور وہ پہلی بار اس کے سینے میں جا چھپی۔ ساری کائنات تھم گئی۔ تھر تھر کانپتی ہوئی وہ لڑکی مقابل کی محفوظ پناہ گاہ میں تھی۔ اس کے مضبوط بازو اس کی کمر سے اطراف میں لپٹے ہوئے تھے۔ 2 دل ایک دوسرے میں یوں پیوست تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہوں۔ اس نے حیرت سے جھک کر
اس کی تیز چلتی ہوئی سانسوں، دھڑکنوں اور تھر تھر کانپتے ہوئے وجود کو سمیٹا جب کچن سے وہ دھاڑتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کی اتنی ہمت، یہ لڑکی آج میرے ہاتھوں دفن ہو جائے گی۔ وہ کبیر سوریہ ونشی تھا جس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے حویلی کو ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس سمر کی محفوظ پناہ گاہوں میں دیکھ کر وہ بپھرتے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا، جبکہ سمر نے احتیاط سے اسے اپنی پشت پر چھپا کر کبیر کو دیکھا۔ وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کبیر اپنی تذلیل کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہاں پر سمر کا وجود برداشت نہیں تھا، تو اس کی بیوی کا یہ اٹھایا ہوا قدم کیسے برداشت ہوتا؟ اس نے آگے بڑھ کر سمر کا گریبان پکڑ لیا، حالانکہ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، پورے 2 سال، لیکن اپنے باپ کا لحاظ نہیں تھا تو سمر کا لحاظ کیسے کرتا؟ ایک زوردار گھونسا اس نے پہلے کہ وہ سمر کے منہ پر دے مارتا۔ سمر نے اس کا وار ناکام بناتے ہوئے اسے دبوچ کر خود سے دور اچھالا۔ سوریہ ونشی صاحب حیران کھڑے رہ گئے۔ ملازمین نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ کویتا بیگم ٹک ٹک کرتی ہوئی ہیل کے ساتھ قریب آئیں۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے، اور آج کے بعد نظر نہ آنا مجھے، اور اسے بھی لے کر جاؤ ورنہ میں اسے اس حویلی میں دفن کر دوں گا۔ وہ بدتمیزی کی ہر حد پار کر رہا تھا۔ میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لو کبیر سوریہ ونشی، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ بھی اس کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا جو آج تک اپنے حق کے لیے نہ کھڑا ہو سکا۔ بیوی 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 گئی بھاڑ میں، میرا احسان مانو جو تمہیں یہ اچھن دے دی میں نے، اور اس سے زیادہ وہ سن کہاں سکتا تھا۔ سرزنش کرتی ہوئی سوریہ ونشی صاحب کی آواز اور کویتا بیگم کی چیخ و پکار اندر ہی دب گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں نے قسم کھا لی تھی کہ آج وہ ایک دوسرے کے چہروں کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ کبیر کی شرٹ اس کے جلے ہوئے سینے سے پھٹ گئی اور سمر کا بھی برا حال تھا۔ سمر نے اسے مات دے دی، ہار تو اسے کبھی برداشت تھی ہی نہیں۔ اسی لیے سمر کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے وہ پلٹا اور پاس کھڑے ہوئے گارڈ سے گن کھینچتے ہوئے سمر پر تان لی۔ آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا، آج تم زندہ نہیں بچو گے۔ سمر سوریہ ونشی، وکرم صاحب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ نہیں، میری بات سنو کبیر، وہ آگے بڑھے تھے۔ آج نہ تم رہو گے، نہ تمہارا نام اور نہ تمہاری گندی پہچان۔ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہوئی لڑکی نے بے یقین ہو کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، اسے اس شخص کو گنوانا نہیں تھا جو بھری محفل میں اس کی عزت کرنا جانتا تھا، جو اس کے وقار سے واقف تھا، جو اس کے پہلو میں سج کر ساری دنیا کو مات دے سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی دھماکے دار آواز نے اسے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا۔ کبیر کے ہاتھوں گولی چل چکی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ہی گرتے ہوئے شخص کو دیکھا، وہی شاندار سا شخص جو مسکراتا تو حسین سے حسین منظر اسے پلٹ کر دیکھتا۔ سرخ سیال میں ڈوبتے ہوئے وہ فرش پر گرا، اس کے ساتھ ہی وکرم صاحب اسے تھامتے ہوئے گرے۔ ایک ہنگامہ تھا، ایک سیاہ، ایک شور۔ گارڈز نے کبیر کو دبوچ لیا۔ اس نے چیختے ہوئے آگے بڑھ کر سمر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اسے لگا اس کی ساری دنیا اندھیری ہو گئی ہے۔ نہیں، اس بار نہیں، اس بار وہ اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دلیپ سوریہ ونشی کے بعد حویلی کے سربراہ وکرم سوریہ ونشی کی شادی کویتا شرما سے ان کے باپ کی مرضی کی وجہ سے ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد کویتا شرما نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پتی کو ایک ملازم سے بھی کم درجہ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کی بے باکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، اور انہی چیزوں نے وکرم سوریہ ونشی کو ان سے بددل ہو کر ایک حسین نرم مورت کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ ان کے گھر کام کرنے والی گلاب تھی، ان کی حویلی کے پرانے چوکیدار جگدیش کی بیٹی، جو بمشکل 19 سال کی تھی، جس کی شوق چنچل ہنسی کا دیوانہ ہو کر وکرم سوریہ ونشی ساری دنیا سے بیگانہ ہو گیا۔ اس روز بھی اس کی ریشمی آنچل کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر اسے قریب کھینچتا ساری دنیا سے غافل کر گیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ گلاب وکرم سوریہ ونشی کی پہلی محبت تھی۔ ان کی بیوی نے بچے پیدا کرنے سے ہی انکار کر دیا۔
انہیں صرف اور صرف اپنے فگر کی پرواہ تھی۔ وہ بیوی کم اور شوپس زیادہ تھی، اور گلاب نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایشور، سائیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور سائیں کی محبت نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف باتیں نہیں تھی۔ اسی ہفتے کے اختتام پر انہوں نے گلاب سے نکاح کیا، اور وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، جس رات گلاب کو اپنی پناہوں میں لے کر وہ اس پر جھکے اور اسے ساری دنیا سے غافل کر دیا۔ یہ خبر چھپانے والی نہیں تھی اور نہ ہی چھپی تھی۔ نکاح کے صرف چند روز کے بعد حویلی میں ایسا ہنگامہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کویتا بیگم نے تو قیامت کھڑی کر دی تھی، لیکن وکرم سوریہ ونشی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ وہ گلاب کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک فلیٹ لے کر گلاب کے نام کر دیا، اور وہیں وہ ان کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایشور نے گلاب کے وطن سے انہیں خوشخبری سے نوازا، اور یوں یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ کوئی بھی دیوار اسے توڑنے کی صلاحیت نہیں کر پائی۔ اس نے چپکے سے وکرم سوریہ ونشی کا ہاتھ چھوڑ دیا جس روز ان کا بیٹا پورے 5 سال کا ہوا۔ یہ شاید لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہو، لیکن وکرم سوریہ ونشی کی پوری زندگی صرف زنگ آلود لوہے کی مانند ہو کر رہ گئی تھی، جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو۔ کویتا شرما نے جس طرح گلاب کو قبول نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح کبھی بھی اس کے اولاد کو تسلیم نہیں کیا۔ کبیر سمر سے 2 سال بڑا تھا، اور اس سے چھوٹی سارا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ وکرم سوریہ ونشی کے سامنے وہ کبھی سر اٹھا کر بات نہ کرے۔ اسے اپنے باپ سے لاکھ بدگمانیاں تھی، لیکن نہ کبھی اس نے اپنے حق مانگا، نہ کبھی حق سے اس حویلی میں رہا۔ وہ اس فلیٹ میں رہا جو اس کی ماں کا تھا۔ ہاں، اسے تعمیر کر کے خوبصورت شکل دے دی۔ اسے لگتا تھا صرف وہی اس کی وراثت ہے، وہی اس کی ملکیت۔ وکرم سوریہ ونشی کی لاکھ کوششوں کے باوجود نہ اس نے کبھی کوئی حق تسلیم کیا، اور نہ ہی انہیں پتا جی کہا۔ ہاسپٹل کے بستر پر اس نے آنکھیں کھولنے سے پہلے دیکھا تو سامنے ہی وہ لڑکی بے تابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد منظر واضح ہوا۔ اس کی سرخ بڑی بڑی آنکھیں چگلی کھا رہی تھی کہ وہ کتنا روئی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر اسے اپنی جانب بلاتے ہوئے اسے قریب لٹا کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ گولی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ یہ ایشور کا لاکھ شکر تھا کہ ایشور نے اسے محفوظ رکھا۔ چند دن وہ ہاسپٹل میں رہا۔ سوریہ ونشی صاحب اس کے پاس رہے۔ راہیل اور انجلی بھی آئے، اور وہ لڑکی تو جیسے کسی سائے کی طرح اس کے گرد منڈلاتی رہی۔ پھر وہ گھر آ گئے۔ اس دن سوریہ ونشی صاحب نے چند کاغذات اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کا سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ تڑپ کر ان کے ہاتھوں کو تھامے بیٹھا رہا۔ اگر تم میری محبت کی سزا ختم کر چکے ہو تو پھر اس سب کو تسلیم کر لو۔ کبیر کو انہوں نے خود پولیس کی حراست میں دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ 6 مہینے تک اندر رہے تاکہ اس کے دماغ کی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہو۔ انہوں نے حساب سے سب کچھ اپنے بچوں میں بانٹ دیا اور اپنا سب کچھ سمر کے حوالے کر دیا۔ میں اور میرا سب کچھ سینے سے لگا لو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور اس نے تڑپ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ پتا جی! اور یہ تو کوئی معجزاتی دن تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کی زبان سے اپنے لیے پتا جی سنا۔ یہ اس کا حق تھا۔ کچھ بدگمانیوں کو گلے سے لگا کر وہ ساری زندگی اپنے باپ سے دور رہا، اپنے حق سے دور رہا، لیکن اب اس کا باپ اس کے سامنے تھا، اور وہ مزید ایشور کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ نال تیرے گھر میں سوچاں باری کھولاں تے چند دکھ جاوے۔ ہر بار مسکراتے ہوئے جب وہ گنگنایا کرتی تب اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان لفظوں کا اصل مطلب کیا ہے۔ مرون کلر کی شفون کی انارکلی میں وہ ملائم سی گڑیا لگ رہی تھی جسے محبت سے ترسایا گیا ہو۔ وہ شاندار سے گھر کی کھڑکی کھول کر باہر کے حسین منظر کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے سرسراتی ہوئی انگلیوں سے اس کی کمر کو تھاما اور اس کی گردن پر جھکتے ہوئے لب رکھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے آنکھوں کو بند کر لیا تھا، اور تب تک مقابل اس کا رخ اپنی جانب پھیر چکا تھا، جھک کر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کی ناک کی نوک کو اپنی ناک سے چھو رہا تھا۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟
اس کے دھان پان سے وجود کو خود میں بھینچتے ہوئے وہ پوچھے گیا، اور اس لڑکی نے بس دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ گھر سے زیادہ گھر کا مالک خوبصورت لگا۔ اس روز وہ اعتراف کر گئی اور مقابل نے ہنستے ہوئے اسے گھما کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی، لالچ نہیں۔ وہ ایک چھوٹے گھر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے اسے دیر تک دیکھتی رہتی۔ جن دنوں وہ بستر پر موجود رہا، وہ رات رات بھر اس کے پہلو سے لگ کر جاگا کرتی، اور اس کی جانب سے غافل ہونے کے باوجود وہ ایک لمحہ بھی اس کی ذات سے غافل نہیں ہوا۔ وہ پہچان رہا تھا اس کی بے قراریوں کو، اس کی بے تابیوں کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس پھڑپھڑاتے ہوئے دل کی ننھی دھڑکن جس میں صرف اور صرف سمر سوریہ ونشی کا نام دھڑکتا ہے، اس کے مکمل ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ جھک کر اس پر لب رکھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مخروطی انگلیوں میں میرے نام کی انگوٹھی ہو جو ہر وقت رہے، لیکن وہ تمہارا پتی اپنے پیسوں سے لے گا۔ اب تم یہ نہ سوچو کہ میں تمہارا پتی صرف تمہیں سوریہ ونشی صاحب کے پیسوں پر عیش کروا سکتا ہوں۔ ایک شوخی کے ساتھ ذرا سا ہنستے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اگر میرے ہاتھوں میں آپ کے نام کی انگوٹھی نہ بھی موجود ہو تب بھی میں صرف آپ کی ہوں اور آپ صرف میرے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سنوار کر اس نے جیسے اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کیا۔ کافی دیر اس کے مسکراتے ہوئے لبوں کو انہماک سے دیکھنے کے بعد مقابل جھک کر بڑی فرصت سے انہیں اپنے لبوں میں بھر لیا۔ اس کے نابی لب گلابی لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ دلوں کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ رات دنیا کی حسین ترین رات ہونے والی تھی، کیونکہ وہ دو دلوں کے وصل کی رات تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی گدگداتی ہوئی دھڑکنوں پر قبضہ کرتے ہوئے وہ اسے خود میں سما چکا تھا۔ محبت کا نشہ جب سر چڑھ کر بولتا ہے تب اچھے اچھوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور سمر سوریہ ونشی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی اس کی نیندیں اڑا دے گی۔ اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر وہ بستر تک لے آیا۔ اس بار وہ مکمل طور پر رضامند تھی۔ اس بار ان دونوں کے درمیان نہ ہی کوئی جھجک تھی اور نہ ہی کوئی رکاوٹ۔ بڑی محبت سے سمر کے گلے میں اپنے بازو ڈال کر وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی، جو اس کا سربراہ تھا، جو اس کا محافظ تھا، جس سے زیادہ بہتر اسے کوئی چاہ ہی نہیں سکتا۔ عورت اپنے سب کچھ صرف اس شخص کے حوالے کرتی ہے جسے وہ بے تحاشا محبت کرتی ہو، اور اسے یہ اقرار کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں تھی کہ وہ سمر سوریہ ونشی سے شدید محبت کرتی ہے۔ نرمی نرمی سے اس کے وجود کو اپنے لبوں سے چن کر اسے معتبر کر رہا تھا۔ مجھے تمہارے وجود سے تمہاری جیسی بیٹی چاہیے جو مسکرائے تو میں تمہیں دیکھنا بھول جاؤں۔ اس کی خواہش پر وہ منہ بسور کر رخ پھیر گئی۔ پھر تو نہیں ملے گی آپ کو۔ ان کی سرگوشیوں میں خمار تھا۔ کمرے کی مدھم لائٹ ان پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ ذرا سا ہنسا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کوئی پابندی ہے؟ میں آپ کو کسی بھی ایسے وجود کے قریب نہیں رہنے دے سکتی جسے دیکھ کر آپ مجھے بھول جائیں۔ اپنی لرزتی ہوئی پلکوں سے اس نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اتنا پوزیسو بھی نہیں ہونا اچھا ہوتا محترمہ، لیکن میں تو ہوں آپ کے لیے۔ میں آپ پر کسی کا پڑتا ہوا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی سے اپنے اوپر گرا چکا تھا اور خود تو کسی سائے کی طرح چمٹ گئی ہے مجھ سے۔ حسین چڑیل۔ اس کے لقب پر وہ ہنسی اور پھر نہ جانے کتنی دیر ہنستی رہی، جبکہ وہ مبہوت ہو کر اسے ہنستا ہوا دیکھتا رہا۔ دل نے خواہش کی تھی کہ وہ ساری زندگی اس کے سامنے بیٹھ کر اسی طرح ہنستی رہے اور وہ اسے یوں ہی ہنستے ہوئے دیکھتا رہے۔ یہ سارے نظاروں سے حسین نظارہ تھا، اتنا حسین اور دل فریب کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ اس کی ہنسی اور بولتی دونوں کو اپنی گستاخیوں سے بند کرتے وہ ہلکی پھلکی جسارتیں کرتا اسے سرخ کر گیا۔ اس رات وہ پورے حق کے ساتھ اس میں پیوست ہوا۔ اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر ثبت کرتے ہوئے اسے یقین دلا گیا کہ وہ اس کی ہے، صرف اس کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہنی مون پر چلے جاؤ۔ میں نے تمہاری ٹکٹس کروا دی ہیں۔ بہو کو لے کر جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو۔ ناشتے کی ٹیبل پر سربراہی کرسی پر سوریہ ونشی صاحب حکم دے رہے تھے اور اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پتا جی، ابھی آپ کو میری ضرورت ہے۔ اس کی فرما برداری میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، لیکن بہو کو مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے، وہ اس بار ذرا سختی سے بولے، اور سمر نے حیرت سے گردن موڑ کر اپنے مسز کو دیکھا تھا جو
اٹلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نہیں پتا جی، پہلے کام ختم کر لیں، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اس نے بھی ذرا سی مداخلت کی اور وہ محبت سے اپنی بہو کا معصوم چہرہ دیکھتے رہے۔ یہاں سارے کام میں خود سنبھالوں گا اور میرے پاس ملازم بھی تو ہے۔ تم دونوں کچھ دنوں کے لیے گھوم پھر آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو۔ اور ان دونوں نے حامی بھرتے ہوئے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سمر، میرے ساتھ شاپنگ پر چلیں، مجھے کچھ خریداری کرنی ہے اپنے لیے۔ میرے پاس تو ڈھنگ کے ایک بھی کپڑا نہیں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور سمر نے اس کی کمر کو گھیرے میں لیتے ہوئے جھک کر اس کے چہرے پر لب رکھے۔ محترمہ، ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں، وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جیسے یاد کروا رہا تھا۔ میں نے کپڑے لینے ہیں سمر، اس بار وہ ذرا زور دے کر بولی۔ ان کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آنکھ دباتے ہوئے وہ اسے سرخ کر چکا تھا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں آپ۔ خود کو چھڑواتی ہوئی وہ اس کے داؤ کو ناکام بناتی اس پر بدتمیزی کا ٹیگ لگا رہی تھی اور اس نے ہنستے ہوئے اسے بازو میں بھر لیا۔ ایک تو پتی سے دور جانے کی سزا اور دوسرا پتی کو بدتمیز کہنے کی سزا۔ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا وہ سسک جانے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی وہ یہ ثبوت دیے جا رہی تھی کہ زندگی میں ایک حسین ہمسفر کی ہمراہی میں کتنی خوبصورتی ہے۔ کبھی بھی اتنی محبتوں کو پا کر وہ کویتا شرما کی طرح مغرور نہیں بن سکتی۔ وہ سمر کی نینا تھی جسے محبت کے رنگ پہن کر حسین بننا آتا تھا، جو اپنے پتی کو اپنا دیوانہ بنانا جانتی تھی اور اس کی دیوانگی اور اپنی وفاداری میں آخری حدوں کو بھی چھو سکتی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ایک بدلاؤ کی طرف جاتی ہے تو ہم بے یقین کھڑے رہ جاتے ہیں۔ کتنی دیر تو ہمارا سکتہ نہیں ٹوٹتا، ہمیں لگتا ہے کہ اب بس اس سے زیادہ ہمارے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم صرف ایک قطرے کے لیے رو رہے ہیں۔ اوپر والے نے ہمارے لیے ایک سمندر سوچ رکھا ہے۔ جنہیں اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ عصر کے بعد یسر لازمی ہے، وہ نہ عصر پر مایوس ہوتے ہیں اور نہ یسر پر مغرور۔ ان کے دل مسکرا کر ہر تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان کے لب شکر گزاری کے علاوہ کچھ کرنا نہیں جانتے، اور ایسے لوگ ہی کامیاب ترین لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں، کیونکہ پروردگار نے فرمایا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔